اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جناب نویں پارے میں شروع کرتے ہیں سورہ انفال کو۔ یہ لوگ کہاں گئے باقی؟ اوہو اچھا، پھر رک جاتے، وہ نماز پڑھائیں پھر شروع۔ سورہ انفال نویں پارے میں اب آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کا شکر ہے اس کو پڑھنے کی اور کچھ عرض کرنے کی نوبت آ رہی ہے، اور بڑی اہم صورت ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو دوسری صورت آتی ہے یہ سورہ توبہ بھی، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک تشبیہ اور ایک ایک آیت میں مسلمانوں کی تاریخ اور خاص طور پہ جہاد کی تاریخ ساری کی ساری اس سے وابستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے غزوات پیش آئے ہیں ان میں چند ایک صورتیں خاص مقام رکھتی ہیں، جن میں سے بدر کے متعلق آپ تھوڑی سی بات سن چکے وہاں سورہ آل عمران میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا فرشتوں کے نزول کا اور ان چیزوں کا، اور احد کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر فرمایا تھا۔ بدر کے واقعات یہاں پر ہیں، اور اس صورت کا خاص تعلق ہے غزوہ بدر سے۔ اور اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے سورہ توبہ، اس کا تعلق ہے غزوہ تبوک سے اور غزوہ حنین سے، اور جو بنو نذیر کے ساتھ ہوا ہے اس کا تعلق 28ویں پارے میں سورہ حشر سے آتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں اور فتح مکہ میں معاملات پیش آئے ہیں ان کا تعلق سورہ فتح کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کو یکے بعد دیگرے بیان بھی فرمایا، رکھوایا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی طرح، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں جب سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو رکھا ہے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں ایسے کیا کہ درمیان میں سورت کے بسم اللہ نہیں لکھی توبہ کے، اور انفال سے بعد اسے رکھا ہے، انفال سے پہلے کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ جو طویل صورتیں ہیں، سورہ اعراف مکی صورتوں میں گویا طویل ترین صورت یہاں تک جو ہوئی ہیں ان میں سے نکل گئے، پھر اس کے بعد ایک طویل صورت اور آتی سورہ توبہ، اور اس کے بعد چھوٹی صورتیں نسبتاً شروع ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سورہ انفال کو بعد میں رکھنا تھا، توبہ کو پہلے رکھنا تھا، تو آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ اعراف کے بعد انفال رکھوا دی تھی، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکے کہ سورہ توبہ مستقل ایک الگ صورت ہے یا وہ حقیقت میں اس سورہ انفال ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے جب میرے سامنے یہ مسئلہ آیا تو میں نے کہا بس اسے اسی طرح سورہ انفال کے بعد رکھ دو، اور اس کے درمیان میں بسم اللہ نہ لکھنا۔ تو بسم اللہ کا نہ لکھنا اس بات کی دلیل گویا ہو جائے گی کہ یہ صورتیں ایک ہی ہیں، اور الگ الگ ہونا اس کی دلیل ہو جائے گی کہ گویا کہ یہ صورتیں الگ ہیں۔ مجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کا ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا، اس لیے ہم نے اس صورت کو الگ رکھا۔ اور سورہ انفال کے اور سورہ توبہ کے مضامین بڑے آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ دونوں جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جہاد کا، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان میں ان لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں لڑے ہیں، دونوں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہے ہیں اور ان کے جو مخالف رہے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ ہاں سورہ توبہ میں یہ بات ہے کہ منافقین کا ذکر بہت کثرت سے اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی کوئی 5-6 آیات جو ابتدائی ہیں یہی پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہوگا، اور بدر پہلے ہم انشاءاللہ بیان کر دیں گے کہ غزوہ بدر میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ اور بدر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے متقدمین نے اس کا، اور جو اب کچھ لوگ لکھنا شروع ہو گئے ہیں
خاص طور سے 1903 کے بعد، یعنی 20ویں صدی کے آغاز سے جو کچھ لکھا ہے لوگوں نے، اور پوری 20ویں صدی جس پہ محیط ہے، ابتدا میں انتہا میں جن مصنفین نے بھی اس سورہ انفال کی روشنی میں کچھ چیزیں ایسی لکھتی ہیں جو مناسب معلوم نہیں ہوتی، اس کا بھی اگرچہ نام بڑے بڑے ہیں لیکن ان کا بھی ذکر انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے کہ یسألونک عن الانفال، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا۔ یہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ بدر کے بعد، اور کچھ غزوہ بدر میں بھی نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ اس پہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ اچھا، بدر کے متعلق جو چیزیں ہیں یہ بیان تو ہوتی رہیں گی، سارے اس میں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کل کچھ چیزیں ترتیب سے عرض کر دیں، باقی جہاں جہاں آیات آتی ہیں بدر کی مختلف واقعات آگے پیچھے وہ ہوتے رہیں گے، تو اس لیے یہ نہ احساس ہو کہ بھئی بدر کو ایک ہی بار پورا بیان کر دیا جاتا، مشکل ہیں، اتنی روایات اتنی زیادہ ہیں کہ جہاں جہاں آیات آئیں گی انشاءاللہ مناسبت اسی اعتبار سے آپ سے عرض کرتے رہیں گے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ جب بدر کا غزوہ پورا ہو گیا تو ہم لوگوں کی 3 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو دشمنوں کے پیچھے بھاگی، ان کفار مکہ کے پیچھے، اور انہوں نے کہا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ سنبھل کر پھر پلٹیں اور ہم آپ پہ آ کے حملہ کر دیں، اور دور تک ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب یہ اتنے رسوا اور اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ اب یہ پلٹ کے ہم پہ نہیں آئیں گے، اور ایک جماعت تھی جو اس کے پیچھے چلی گئی۔ دوسری جماعت جو تھی وہ کہتے تھے کہ انہوں نے جتنا مال غنیمت وہاں کافر چھوڑ کر بھاگے تھے اس کو جمع کیا، اور تیسرے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، اور وہ وہاں پر کھڑے رہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ اب جب غزوہ ختم ہو گیا، مال غنیمت سارا جمع ہوا، ہم سب لوگ آپس میں مل بیٹھے، تو اب بات چیت شروع ہوئی کہ بھئی کس نے کسے مارا تھا، کس نے کیا کیا تھا۔ تو ایک بات تو یہ پیش آ گئی کہ کس نے کسے مارا تھا، اور ہم ہر ایک آدمی اپنے کارنامے جو بھی کام اس نے کیے تھے بیان کرنے لگا۔ اس کے بارے میں کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ دوسری بات یہ اٹھی کہ غنیمت کا مال کس کس کا ہے، کوئی کہتا تھا میرا ہے، انہوں نے کہا بھئی تمہارا کیسے ہے، تو ہم نے جمع تو ہم نے سارا کیا ہے۔ دوسروں نے کہا اچھا بھئی تم نے جمع تو کیا ہے لیکن خود سوچو اگر دشمن پلٹ پڑتا اور یہ افراتفری پھیل جاتی تو یہ غنیمت کا مال رہتا کیسے، اس لیے غنیمت کا مال ہمارا ہے کہ ہم ان کے پیچھے گئے ہیں۔ تیسرے گروہ نے کہا ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے ہمارا بھی اس میں حصہ بنتا ہے۔ تو تینوں حضرات نے آپس میں بحث کرنا شروع کی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور تینوں نے یہ کہا کہ چلو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں کہ غنیمت کا مال کس کا ہے، ایک بات۔ دوسری بات وہ ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عمیر، اور عمیر جو تھے وہ بہت کم عمر بھی تھے، اتنی زیادہ عمر ان کی تھی نہیں، 16-17 برس کے تھے، اور غزوہ احد میں غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، اور یہاں تک کہ وہ لڑے اور تلوار انہوں نے ایک کافر کو ماری اور شہید بھی ہو گئے، اور ان کی تلوار جو تھی وہ مال غنیمت میں بھی آ گئی، عمیر بن ابی وقاص کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ہاں، تو وہ تلوار جب غنیمت میں آئی تو مسند احمد میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی سے بڑی تعلق اور محبت تھا، اس کی تلوار دیکھی تو بے اختیار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کی اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو یہیں رکھ دو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بڑا اس سے رنج ہوا کہ ایک تو بھائی کی شہادت، یہ سب چیزیں بھی ہوئی، پھر بھائی کی ایک یادگار میں نے مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اس دکھ میں تھے کہ حدیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس جا رہے تھے انہیں نے بلایا اور آپ نے فرمایا سعد آؤ، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں،
قل الانفال للہ والرسول، آپ کہیے کہ یہ انفال جو ہے مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو جو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں اس کی وجہ سے تمہارے بھائی کی تلوار تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں بڑا خوش ہوا، اور یہ آیت اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ 3 قسم کے اموال ہیں جو جہاد کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کے جہاد کے بعد آنے والے اموال کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو ہے انفال، یہ ہے، اور دوسرا ہے غنیمت، اور تیسرا ہے فے۔ یہ تینوں اموال کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں قسم کے اموال ملے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیوں تقسیم نہیں ہوئی، ان اموال کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اموال کو چھوڑا تھا کیا وہ ان کی ذاتی ملکیت تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چھوڑا تھا وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی۔ یہ مسئلے جب طے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ طے ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کی آپس میں کیا بات ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیوں اس کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے والد کی وراثت میں حصہ دیا جائے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیوں اس پر انکار فرما دیا تھا۔ تو یہ 3 قسم کے مال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچے، اور فقہا نے ان تینوں کی تقسیم کی ہے۔ انفال کا مطلب اور غنیمت کا مطلب اور فے کا مطلب مختلف ہے۔ فے کا مال تو وہ کہلاتا ہے جو کافروں سے بغیر لڑے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، لڑائی ہوئی نہیں اور مسلمانوں کافر مال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کا ذکر آئے گا 28ویں پارے میں سورہ حشر، وہاں اس کی تفصیلات ہیں۔ اور ابو عبید قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے کتاب الاموال، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کتاب الاموال کے نام سے اسلام کے معاشی نظام پر کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر پڑھنا ہو تو ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے معیشت کا نظام کوئی نہیں دیا اور انٹرسٹ سے فری کوئی چیز نہیں دی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کتابوں کو پڑھیں۔ ان میں کتاب الخراج ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان میں کتاب الاموال ہے ابو عبید قاسم بن ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ بھی کتاب ہے جو پڑھنے کے قابل ہے اور انہوں نے لکھی ہے۔ اور ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، وہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے اسلام کے معاشی نظام پہ کہ مملکت کیسے چلتی ہے، حکومت کیسے چلتی ہے۔ خیر یہ اور ایک مستقل بحث ہے۔ واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ فے کے مال پر بھی انہوں نے بھی بحث کیا اور لوگوں نے بھی، تو فے کا مال وہ کہلایا جس مال پر ما افاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ کر دیا، بغیر کافروں سے لڑے بھیڑے تم نے اس پہ قبضہ کر دیا۔ دوسرا مال وہ ہے جو غنیمت کا ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آگے اسی صورت میں ابھی ہم آپ سے عرض کریں گے، وہ وہاں پر اس مقام پر وہ آیت ابھی دکھا دیتے ہیں۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ غنیمت کا مال ہے، اور غنیمت کے مال کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جب جہاد ہو تو کافر جو کچھ بھی وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ غنیمت کا مال ہے، اور اس کی تقسیم کیا ہوگی، یہ تقسیم وہاں پر 10ویں پارے کی پہلی آیت میں آ گئی ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ غنیمت کا مال اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غنیمت کا مال کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 6 اور ایک روایت میں مسلم میں 5 اپنی خصوصیات بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے 6 چیزیں وہ دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جعل اللہ لی ارضا مسجدا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، عبادت کی جگہ، ہم جہاں نماز کا وقت آئے پڑھ لیں، جبکہ پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو خاص اپنی عبادت گاہوں میں جا کر نمازیں پڑھنی ہوتی۔ دوسری بات فرمائی طہورا، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے پاک بنا دیا کہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے تیمم کی صورت میں، اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لے۔ اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیرت شہر، میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں
میرا روب ایک مہینے کی مسافت پر جا کر پڑتا ہے، یعنی مہینے میں جتنی مسافت طے کی جاتی ہے، میں کہیں بیٹھ جاؤں تو میرا روب میرے دشمنوں پر وہاں تک پہنچتا ہے، وہاں تک روب پڑتا ہے۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کو جائز قرار دیا۔ پچھلی قومیں جب جہاد کرتی تھی امتیں، تو غنیمت کا مال ایک جگہ لا کر وہ جمع کر دیتے تھے، آسمان سے بجلی آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، اور اللہ نے میرے لیے یہ جائز کیا ہے کہ احلت لی الغنائم، اللہ نے ہمارے لیے غنیمت کا مال جائز کر دیا۔ آگ نہیں آتی، بجلی اوپر سے نہیں گرتی، آگ آتی تھی بلکہ بجلی کی صورت میں وہ کونتی تھی اس پہ اور اسے جلا دیتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم بی النبیون، پانچویں بات یہ کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، یہ ختم نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقام تھا۔ اور چھٹی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت الی الناس کافۃ، اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے رسالت دے کے بھیجا، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خاص علاقوں یا قوموں کی طرف آیا کرتے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو غنیمت کا مال جائز ہوا، اسی صورت کی 41 نمبر آیت 10ویں پارے کی، غالباً 41 ہی ہے، اس میں آتا ہے۔ اور تیسری چیز یہاں پر فرما دی ہے انفال، اور انفال کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کہ امام مال غنیمت میں سے اپنی خوشی سے کسی کو کوئی چیز دے دے، یا تو انفال کہا گیا ہے اسے، اور یا انفال یہ کہا گیا ہے کہ عام ہے غنیمت کا مال آئے یا غنیمت کے علاوہ بھی جو مال میدان جنگ سے کسی صورت میں بھی مل جاتا ہے، وہ سب کا سب انفال ہے، اور بہت کم فرق رہ جاتا ہے پھر، یعنی انفال وہ بھی جو غنیمت ہے، اور انفال وہ بھی جو غنیمت میں سے کوئی چیز اٹھا کے امام دے دے، یہ انفال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی کی تلوار دے دی تھی، وہ انفال میں سے ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ انفال آخر چیز کیا ہے؟ انفال اصل میں تو جمع ہے نفل کی، نفل کی جمع ہے یا نفل کی جمع ہے، فا پر یا تو زبر پڑھ لیں اور یا اس کو ساکن کر دیں، نفل کی جمع ہے یا نفل کی جمع ہے۔ اور نفل کہتے ہیں جو واجب سے زیادہ ہو، فرض پہ جو اضافہ کر لیا جائے، فرض سے جو بڑھا دیا جائے، جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں نا، تو ایک تو فرض نماز ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے ضروری قرار دی تھی، اس نے اپنے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے پاس سے اضافہ کر دیا، ایک نماز کو بڑھا دیا۔ یہ علیاذ باللہ بدعت مراد نہیں ہے، مطلب اس نے زیادہ کوشش کری۔ تو نفل اضافے کے معنی میں آتی ہے، تو نفل سے مطلب یہ ہوا کہ وہ مال جو اللہ نے دیا ہے اضافے کے طور پر مسلمانوں کو غنیمت میں دے دیا ہے، ایک تو اپنی خوشی دی اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلند کیا، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور مال بھی دے دیا، یہ ہے انفال۔ تو اس لیے پہلے بات یہ آئی کہ یسألونک عن الانفال، اور آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، غنیمت کے بارے میں، یا خاص طور پر اس حصے کے بارے میں جو حصہ انفال کہلاتا ہے، یہ لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے جائز ہے ناجائز ہے، اور یہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ آپ انہیں صاف کہہ دیں کہ اس تقسیم میں کوئی تمہارا اختیار نہیں ہے۔ الانفال للہ والرسول، یہ جو مال ہے یہ اللہ کا ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، وہ جس کو چاہے دے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے گا، تم نے کیوں یہ بحث چھیڑی؟ یہ ہے یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ غازی کو انعام دینے کی، شہید تو جو ہوا سو ہوا، باقی رہ گئے غازی، انہی لوگوں میں مال غنیمت نے تقسیم ہونا ہے نا، انفال نے انہی میں تقسیم ہونا ہے۔ اگر انفال کو آپ مال غنیمت کے معنی میں لیں تو بھی، اور مال غنیمت کے علاوہ اضافے کے طور پر 4 صورتیں اس کی فقہا نے لکھی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 4 صورتیں تھیں، اور پھر جب تک جہاد رہا ہے مغلوں تک، آخر تک یہ 4 صورتیں رہی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی آدمی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا، تو مقتول کا سامان اس کو غنیمت میں جمع نہ کرایا جائے، اور اس کافر کا سامان امام اپنی مرضی سے
اس آدمی کے سپرد کر دے، حوالے کر دے اس غازی کے کہ تم نے یہ اچھا کام کیا ہے، اس کافر کو قتل کر کے آئے ہو، لہذا یہ پیسے یہ جو مال تم اس سے لے کے آئے ہو یہ تمہارا ہے، اس کا غنیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ انفال کی پہلی صورت ہے، یہ اس کے لیے ہو جائے گا، غنیمت میں جمع نہیں ہوگا۔ غنیمت کی تقسیم میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا۔ سب سے پہلے 100 روپے ملے، اس میں سے 20 روپے بیت المال کے ہیں، اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، اور اس اسٹیٹ کی پراپرٹی سے پھر وہ کیا ہوگا، پھر وہ اسے خرچ کریں گے عوام کی فلاح و بہبود پہ، اس سے پل بنائیں گے، سڑکیں بنائیں گے، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے۔ شریعت نے یہ بتایا کہ 5% جو اس کا ہے وہ مال غنیمت کا کل 5واں حصہ 20% 5واں حصہ ہوا نا، تو وہ 20 روپے ادھر چلے جائیں گے 100 میں سے۔ اچھا، ایک صورت تو یہ ہو گئی غنیمت کی۔ اب اس کے بعد جو غنیمت بچی ہے اس کی کیا صورت ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی نے آ کے کہا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا ہے اور اس کا یہ سامان ہے، انہوں نے کہا اچھا یہ سامان تم ہی لے جاؤ، یہ امام کو اختیار ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض اوقات اس پہ عمل کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمل ثابت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے غازی کی، کوئی بڑا لشکر تھا، اس کے ایک دستے کو انہوں نے بھیجا اور نے کہا کہ اس بارڈر پہ تم جا کر لڑو، اور یہاں سے جو تمہیں فتح ہو جائے گی، جو غنیمت ہوگی وہ ساری کی ساری تمہاری ہے، تو وہ غنیمت ادھر ان کے اسی میں شامل کر دی جائے گی۔ ہاں، صرف اس میں سے 5واں حصہ 20% بیت المال کے لیے لے لیں گے اور باقی انہی کو تقسیم کر دیں گے، باقی فوج کا اس میں کوئی حصہ اس میں نہیں ہوگا۔ یہ اس کی دوسری صورت ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو 5واں حصہ اسٹیٹ کو ملا تھا اس میں سے بھی کوئی چیز، کوئی تمغہ، کوئی پراپرٹی، کوئی چیز ایسی جو کسی نے غیر معمولی سرکردگی، غیر معمولی کارگزاری ہے کسی کی، اس 20% میں سے امام کسی کو دے دے، یہ بھی اس کا حق بنتا ہے۔ امام بھی دے سکتا ہے اور قبول کرنے والا اس کو قبول بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسری صورت ہو گئی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ چوتھی صورت یہ ہو گئی کہ پورے کا پورا مال غنیمت، اس میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیا جائے جو سروسز میں ہیں، جو سرو کر رہے ہیں باقی فوج کے لیے، جو لڑا رہے ہیں، جو ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، جو ان کے لیے ایمونیشن کا بندوبست کر رہے ہیں، جو ان کے لیے کپڑے، پٹیاں، بینڈیج، یہ وہ ساری چیزوں کا بندوبست کر رہے ہیں۔ سروسز کا ایک خاص شعبہ ہوتا ہے نا آرمی میں، اس میں امام ان کو دے سکتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاتل اس کو مقتول کا سامان دے دیا جائے، دوسری صورت یہ کہ بڑا دستہ فوج سے ایک دستہ الگ ہو کے لڑنے کے لیے گیا، جو کچھ غنیمت لائے ہیں انہیں دے دیا جائے اور اس میں سے 20% بیت المال میں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو 20% آتا ہے کل مال غنیمت کا، اس میں سے امام کچھ اور چھانٹ کے دے دے کسی کو اس کی کارگزاری کی بنیاد پہ۔ اور اس کے بعد چوتھی صورت یہ ہے کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ سروسز کے لوگوں کو دے دیا جائے۔ یہ شریعت اس کی تقسیم کرتی ہے مال غنیمت کی، انفال کی۔ اور اللہ نے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انل انفال، کہ انفال جو ہے اس میں کس کا حصہ ہے، یہ غنیمت کا مال کس کا ہے؟ آپ انہیں کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، غنیمت کا جو مال ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بس کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ تم لوگوں نے یہ بات کی کیوں اور تم لوگوں کی نگاہ اس مال کی طرف اٹھی کیوں؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا، اور صلح کرو، ذات بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، آپس میں صلح کرو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کی طرح رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، ایک تفسیر۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو، ٹھیک کرو۔ تم نے مال غنیمت میں بات کیوں کی کہ یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت فرما دی کہ مال کے معاملے میں تم لوگوں نے بات نہیں کرنی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔
ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو، اور یقیناً ان کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم پلٹو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ مال کی ملکیت اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ مال کا مالک کوئی نہیں۔ جیسے پیچھے پڑھا سورہ انعام میں، اس کا رب دیکھیے کہ اللہ کی توحید کے لیے کام کرو، انعام بھری پڑی ہے خدا کی توحید کے دلائل سے۔ اور جب آراف شروع کی تھی تو عرض کیا تھا نا کہ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جنہوں نے توحید کے لیے کام کیا، جن قوموں نے انکار کیا ان پہ کیا عذاب آیا، اور جنہوں نے کام حقیقت میں کیا تھا کتنے اچھے بندے تھے۔ اب انفال میں عملی صورت اس کی اللہ نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس امت میں بھی ایسے رہے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس لیے اس صورت میں ان کا تذکرہ اب آ گیا کہ توحید کے لیے کام کرنا ہے تو دیکھو جیسے عبادت خالص اللہ کی تھی، مال بھی خالص اللہ ہی کا ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے، پر رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں بتائیں گے کہ اس مال غنیمت کا کیا مصرف ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کا اختیار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، رسول کہا ہے، تو یہ اس منصب کی طرف اشارہ ہے اصل میں کہ رسالت کا جو منصب ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ ہمارے سب سے بڑے نمائندے اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری مرضی، ہماری خوشی، ہماری ناراضگی، عدم رضا اور رضا کو جاننا چاہتے ہو، اس ہستی کی طرف دیکھو، یہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ اصل ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں اصلاح کرو یا اپنی اصلاح کرو۔ یہ مال غنیمت کی بحث چھیڑی کیوں، اس طرف نظر اٹھی کیوں؟ جتنی تربیت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور جتنا اچھے انسان بنانے ہوتے ہیں اتنا ہی ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے نا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے، جن کے رتبے بڑے ہونا ان تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس جماعت سے ہم نے کام لینا ہے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ اس جماعت نے پوری دنیا میں خدا کے دین کو پھیلانا ہے، اور یہ کرائیٹیریا بنیں گے، کل کو معیار بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہی ہے جو میں نے چنے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ذرہ برابر چیز ان کی کردار، ان کی شخصیت کہیں ہو جائے فوراً فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، یہ بات تمہاری مناسب نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے وہ جماعت۔ ایسے ہی تو نہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، ان کی دوستی کے لیے چن لیا تھا۔ اور دیکھو تم میں سے جس نے عمل کرنا ہو وہ ان کی سنت پر عمل کرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہم جو زندہ ہیں ان میں سے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بس زندوں کا کوئی پتہ نہیں، دیکھو موت کس حال میں آتی، اتنے محتاط تھے۔ جتنی تربیت عمدہ کی گئی کیوں اتنی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی کہ آئندہ لوگوں نے تمہیں دیکھنا ہے اور تمہیں دیکھ کے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے مہندی لگائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت ڈانٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تم نے کیوں مہندی لگا لی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین عذر تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مہندی خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جلن تھی اس وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تم کس کس کو یہ بتاتے پھرو گے؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے دین کو سیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھ کے دین پہ عمل کرتے ہیں، خبردار جو ایسے کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تھی کہ یہ دونوں ریشم پہن سکتے ہیں، وہ جب بھی کوئی کپڑا اور پہنتے تھے جسم پہ خارش شروع ہو جاتی تھی، ایک جلد کی بیماری شروع ہو جاتی تھی تو وہ ریشمی کپڑا پہنتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ان سے کہا کہ تم ریشمی کپڑا پہنتے ہو گرچہ تمہیں اجازت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم ان دوستوں میں ہو جنہیں دیکھ کے امت اپنی زندگی بنائے گی اور امت چلے گی۔ پھر کیا ہوگا اگر کوئی کہے کہ عبد الرحمن اور زبیر جو ہیں رضی اللہ عنہما یہ ریشم پہنتے؟ مرتبے کی بات ممکن ہے کہ کوئی آدمی سنت موقدہ چھوڑ دے اور اس کو عذاب نہ ملے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی آدمی نفل بھی چھوڑ دے تو گرفت ہو جائے کہ کیوں ایسے کیا۔ آدمی خود اپنے گھر میں دیکھ لے، اپنی اولاد ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے 19-20
تو کیسے ہوتی ہے؟ اور وہی بات محلے والے کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ جانیں، ان کا کام جانیں، لیکن اپنی اولاد کے متعلق کہتا ہے تم میں یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں اپنی اصلاح کرو یا آپس میں صلح صفائی سے رہو۔ یہ کیوں 3 جماعتیں ہو گئیں اور بحث شروع ہو گئی؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تمہارا ایمان سلامت ہے، سب چیزیں ہیں، تو تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور تمہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بس اس طرف پھیر دینی چاہیے تھی کہ جو وہ فیصلہ کر دیں بس اس کو قبول کرنا ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت کو منسوخ لکھا ہے مفسرین نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے یہاں پر کہ یہ انفال جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کہے وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی ملکیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے 10ویں پارے کی پہلی آیت سے۔ دیکھیے اسے 10ویں پارے کی آپ دیکھ لیجئے، اس 10ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے نا، یہ وہی چیز ہے جو ابھی آپ سے عرض کر رہے تھے کہ اس آیت کریمہ میں غنیمت کا اللہ نے ذکر فرمایا، یہ انفال ہے وہ غنیمت۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وَعْلَمُوا، یاد رکھو، انما غنمتم، جو غنیمت کا مال تم لاؤ گے، من شیئن، ذرہ بھی اس میں کوئی چیز، ایک آنا پائی پیسہ رتی برابر کوئی چیز بھی لاؤ گے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کے لیے الگ کر دینا، 20%، وَلِلرَّسُولِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر جو ہیں راستے میں آتے ہیں چلتے ہیں ان کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے، وما انزلنا، اور جو چیز نازل کی ہے ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، جس دن فیصلہ ہوا تھا کفر اور اسلام کا، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 فوجیں آپس میں لڑ پڑی تھیں، یہ اگر تم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہو تو غنیمت کو ایسے تقسیم کرنا۔ غنیمتم کا لفظ لے آئے تو یہاں غنیمت ہو گئی، وہ ہو گئی انفال۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، وہ کہتے ہیں وہاں اللہ نے کہا ہے کہ مال میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں اللہ فرماتے ہیں فلاں فلاں کو دے دینا، تو اس حکم نے اس چیز کو منسوخ کر دیا۔ یہ ہے خلاصہ۔ حضرت نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک اور جگہ پہ کسی مقام پہ لکھا ہے، اور اساتذہ بھی کہتے تھے کہ اس میں ناسخ منسوخ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہتے تھے مال وہاں بھی اللہ ہی کا ہے، مال یہاں بھی اللہ ہی کا ہے، یہ کہو کہ یہاں پر اجمالاً کہہ دیا ہے کہ فی الحال اس بحث میں نہ پڑو، اور وہاں تفصیل بیان کر دی ہے کہ دیکھو ہمارا ہے نا، ہم اسے اس طرح تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کے منسوخ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک جگہ اجمال ہے، بریفلی بتا دیا ہے، اور دوسری جگہ ان ڈیٹیل تفصیل میں بتا دیا ہے کہ یہ مال ایسے 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 تم نے تقسیم کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ انما المومنون، اللہ تعالی نے فرمایا اور ایمان والے بس وہی ہیں، الذین، جو لوگ، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی یاد ان کے سامنے آتی ہے، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل میں روب طاری ہو جاتا ہے اللہ کا، ادب غالب آ جاتا ہے دل پہ اللہ کا۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کس گناہ، کس حالت کیفیت میں ہو، آذان ہوتی ہے، کہتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دو، بھی آذان ہے، آذان کو سن لو، اس کا مطلب ہے ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کا مطلب ہے دل میں نیکی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق۔ مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے ادب احترام کے ساتھ، اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد دلانے والی کوئی چیز آ گئی نا، تو اس کے دل نے اس اثر کو قبول کیا۔ اس لیے فرمایا کہ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی یاد، اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں،
دل پہ خدا کا روب، اس کی ہیبت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، یہ چیزیں چھا جاتی ہیں، دل کانپنے لگتا ہے اللہ کے روب سے، اللہ کے خوف سے کہ اس مالک کے سامنے پہنچنا ہے، جواب دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتا دی، وجلت یہ جو کہا ہے نا، یہ ہے حال، اور حال کہتے ہیں اس غیر اختیاری محمود کیفیت کو جو انسان پر طاری ہو جائے، ایسی کیفیت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن، ان چیزوں کو سن کے انسان پر طاری ہو جائے کہ اپنا اختیار نہ رہے، بے اختیار رو پڑے، بے اختیار وہ اٹھ کے چل پڑتا ہے کسی طرف کو، بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ سب حالتیں ایک تو اپنے اختیار کی نہیں اور ہیں اچھی، تو جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اور ہو بھی اچھی، اسے ہی حال کہتے ہیں۔ بس 7ویں پارے کے آغاز میں آیا تھا نا کہ جب یہ سنتے ہیں ان آیات کو جو ہم نے نازل کی ہیں، تراعینہم، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو بہہ پڑتی ہیں اللہ کی یاد سے، وہ حال ہے۔ اسی لیے جو اعلی پائے کے بڑے راسخ قدم کے صوفیاء ہوتے ہیں، اس حال سے بہت پرے ہوتے ہیں، بہت بچاتے ہیں اپنے آپ کو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ زندگی بھر صرف ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھے گئے، ایک مرتبہ بس آنسو ان کے گرے، اور وہ کسی چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا، وگرنہ برداشت بہت زیادہ رہی۔ اور اسی طرح ان صوفیاء کو جن پہ حقیقت میں حال کا غلبہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی مخصوص ہلکا دائرہ، 2-4 آدمی ان کے سامنے کبھی رو پڑے یا کسی چیز کا اظہار، وگرنہ اپنے حالات میں یہ بڑے پکے لوگ ہوتے ہیں، کسی چیز کو غالب نہیں آنے دیتے اپنی طبیعت پہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو غالب، اور پھر تنہائی وہ تو اللہ ہی کے ساتھ۔ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل پہ حال یہ طاری ہو جاتا ہے کہ ان کے دل بہل جاتے ہیں۔ ایک وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتہ، اللہ کی آیات، اللہ تعالی کی آیات، قرآن جب پڑھا جاتا ہے ان پر، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ، یہ ہے دلیل اس بات کی کہ جس آدمی کا بھی قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ پر ایمان بڑھ جائے وہ مومن، بس اللہ اسے قبول کر لے۔ اتنی سی بات ہے کہ قرآن کے سمجھنے سے بھی اگر کسی انسان کا ایمان نہیں بڑھتا نا، اللہ پر اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنا علاج ذرا زیادہ کرانا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پہ یقین کا اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن جتنا جتنا اس کا علم آتا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ کی توحید پہ بھروسہ ہوتا ہے، اتنا ہی اپنے دین کے سچے ہونے پہ بھروسہ ہوتا ہے، اتنا ہی اسلام کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی اندر سے یہ کیفیت اٹھتی ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے کام کروں، اس قرآن کے لیے کام کروں۔ یہ سب کی سب کیفیات اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن پڑھنے سے یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں، لہذا یہ مومن۔ اور مومن بھی ایسا ویسا نہیں، اللہ نے کہا بس مومن تو وہی ہیں، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان پہ اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات پڑھی جائیں، آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے، ان کے عقیدے اللہ پہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمانن کہہ کے دوسری چیز ذکر کر دی، عقیدہ، پہلے حال پھر عقیدہ، یہ آخر پہ پہنچ کے بات ہوگی کہ ان چیزوں کو پلس کریں آپس میں تو کیا بن جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا کام بس اللہ سے مشورہ کر لیا کہ یہ کریں یا نہ کریں، اور وہاں سے اوکے ہو گیا کہ کر لو، بس پھر بڑے سے بڑا کام لے کے چل پڑتے ہیں، اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ باطن کی کیفیات میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطن کے اعمال میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل،
یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو خدا نے ذکر کیا ہے. یہاں پر آیت میں ایک طرح کا حصر واقع ہو گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین، بس ایمان والے تو ہیں ہی وہ لوگ. کون؟ پہلی، دوسری، تیسری کیفیت اب بیان کی ہے. پہلے ان کے دل، پھر ان کے ایمان میں اضافہ، اب تیسری چیز یہ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے پروردگار پر تو بہت ہی بھروسہ ہے. کیا کہنے اللہ پہ بھروسے کے ہر چیز، ہر فکر، ہر چنتا سے آزاد ہو جاتا ہے. آدمی اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ مرتے وقت سارے اعمال اس کے حوالے کر کے ٹھنڈا جا کے قبر میں سوتا ہے کہ سپردم بتو مایائے خویشرا، ساری زندگی کی محنت، کارگزاریاں، ساری زندگی کی کوششیں اور تکالیف اور صبر اور شکر، یہ سب تیرے حوالے، تو دانی حساب کم و بیشرا، تو خود ہی حساب کر لے کتنا رہ گیا ہے، کتنا تیرے پاس پہنچ گیا ہے، میں تو اب سوتا ہوں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر پورا اعتماد رکھتے ہیں. اللہ پہ اعتماد دنیا میں تبدیلی لے آتا ہے. اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ قوموں کی زندگیاں بدل دیتا ہے. اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑی چیز ہو نہیں سکتی کوئی مومن انسان باطن میں اختیار کرے. اورنگزیب کے متعلق 2 آدمیوں نے گواہی دی. ایک اس کے بھائیوں نے خود اس کے بھائیوں نے گواہی دی کہ جب دارا شکو اس کے سامنے آیا ہے سلطنت اور لڑائی میں، تو 1 لاکھ کے قریب اس کی فوج تھی، اور اورنگزیب کے ساتھ جو لوگ تھے کچھ وہ بھاگے، کچھ کو کاٹ دیا انہوں نے، مارا، اور ہوتے ہوتے 1000 آدمی صرف رہ گیا بس. اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اورنگزیب کو مارو، اورنگزیب کو قتل کرو. اور وہ کہتے ہیں اس کے بھائی یہ مراد اور دوسرے جو تھے وہ کہتے تھے کہ اورنگزیب اپنے گھوڑے سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوا، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہلا. اس نے کہا فتح ہماری ہونی ہے، بس تم ذرا دل رکھو، دیکھو ان کے ساتھ اب کیا ہوتا. اور دوسرا جب قندھار انہوں نے فتح کیا، مغلوں نے زور لگا لیا قندھار فتح کرنے پہ، بابر سے لے کے شاہ جہان تک کوئی قندھار فتح نہیں کر سکا. قندھار والے آنے دیتے تھے کسی کو. اور قندھار کا حاکم جو بعد میں سلطان کے پاس آیا، اس نے اپنی ساری فوج ایک بات پہ ہار دی اور دل چھوڑ بیٹھا. صبح سے لڑائی شروع ہوئی اور جو لڑائیاں ہونی تھی سو ہونی تھی. اور جب سورج ڈھلا تو اورنگزیب ہاتھی پہ تھے، یہ گھوڑے پہ جس سواری پہ بھی تھے، انہوں نے کہا اپنے وزیر جو بھی ساتھ تھا، اسے کہا سورج ڈھل رہا ہے. اسے کہا ہاں. تو اس نے کہا میں ظہر کی نماز پڑھ. تو وہ اترے اور انہوں نے میدان جنگ میں ہی مسلح بچھایا اور اس کو بتایا کہ ایسے ایسے لڑاؤ، میں بس صرف ظہر پڑھ لوں پھر آتا ہوں. اور ظہر کی نماز پڑھنا شروع ہو گئے. قندھار میں جو آدمی ان سے ساری فوج کو مخالفین میں لڑوا رہا تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کر دیا. اس نے کہا لوگوں کی گردنیں اتر رہی ہیں اور اس شخص کو دیکھو، اس پہ ذرہ برابر خوف طاری نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے. اور اس اپنی فوج میں کہا اس آدمی سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے، چھوڑ دو، قندھار فتح ہو. اس نے کہا اس سے نہ لڑو، اس سے لڑنا تو اللہ سے لڑنا ہے. یہ اللہ پہ بھروسہ تھا. دل اندر سے مضبوط ہوتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ پیتا بغیر اذن کے میری تھی کیا مجال، پیتا بغیر اذن کے میری تھی کیا مجال، در پردہ چشمے یار کی شے پا کے پی گیا. یہ ہے توکل کہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے، در پردہ چشمے یار کی شے پا کے پی گیا، کہ اس آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ ہے. یہ تو سب کٹ پتلیاں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، آج یہ رقم ہے کل نہیں ہے، آج یہ لوگ ہیں کل کچھ اور، ہم سب کٹ پتلیاں ہی ہیں. اصل ڈوری تو جس کے ہاتھ میں ہے وہاں تعلق رکھے اور وہاں اپنائے کہ وہاں کیا چیز ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ بڑا نمایاں وصف آپ کو بڑے لوگوں کی زندگی میں نظر آئے گا کہ لوگ جن پروجیکٹس پہ، جن چیزوں پہ نظر کرتے ہوئے گھبراتے تھے، انہوں نے ہاتھ سے پکڑا اور اس مقام پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ بات الذین یقیمون الصلاۃ. کون سی بات آئی؟ کتنی گزری؟ نہیں، چوتھی بات آئی. لو سوئے ہوئے ہو،
وجلت قلوبہم ایک، تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا تین، دو، وعلی ربہم یتوکلون تین، الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. سب سے پہلے حال، پھر ایمان اور عقیدہ، پھر باطن کے اعمال، اللہ پہ بھروسہ، سب سے عمدہ صفت، اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. یہ ہے بات کہ نماز قائم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قائم کرنا میری یاد کے لیے. تو جتنی محبوب کی یاد غالب ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جب کوئی پریشانی کی کیفیت پیش آتی تھی فوراً نماز کی طرف چلتے تھے. ذرا تیز آندھی چلتی تھی فوراً مسجد نبوی میں چلے جاتے تھے. یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں. اس لیے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں نا، جتنے بھی شعبے، تزکیہ ہو، خانقاہ ہو، جماعت ہو، سیاست ہو، خلافت ہو، پبلک کے لیے کام کرنا ہو، اللہ کی راہ میں اسپتال بنانے ہوں، اسکول بنانے ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں نا، اگر یہ نماز کو کچھ نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب نیکی کے ظاہری ڈھانچے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں. کچھ بھی ہو، اس کو کچھ بھی نام دیں، اگر نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پیچھے رہ گیا. یقیمون الصلاۃ وہ نماز پڑھتے ہیں. ایک چوتھی بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے يُنْفِقُونَ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں؟ جو صلاحیتیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ڈاکٹری کا علم دے دیا ہے، اس کے ذریعے خدا کی راہ میں اپنے علم کو خرچ کرتا ہے، طب کا کام کرتا ہے. اللہ نے انجینئرنگ کا علم دے دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، مہربانی کی، کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی، اس سے کچھ آشنائی، الف با اس کی سکھا دی ہے، ABC آ گئی، اس کے ذریعے کام کرتا ہے. یہ سب کے سب لوگ اپنی اپنی کوالٹیز اور اپنی اپنی صلاحیتیں پول کر کے جمع کر کے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. نہیں پول کرتے، الگ الگ رہ کے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. اور جس کو پیسہ دے دیا ہے وہ پیسہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں پر رشک آتا ہے. آپ نے فرمایا 2 آدمیوں پر رشک کرنا ہو تو کوئی کرے جس کو اللہ نے اتنا مال دے دیا ہو کہ وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی اور وہ دن رات اپنے علم کو خرچ کرتا ہے. یہ ہیں جو قابل رشک لوگ ہیں. تو مطلب یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کتنی صفات ہو گئی؟ 5. اس کا مطلب ہے کہ ایمان عقیدہ ہو گیا نا، اندر کی چیز. ٹھیک ہے، ترتیب سے ذکر نہیں کر رہے لیکن آپ 5 گن لیجئے. پلس اقامت صلاۃ نماز کا قائم کرنا جو ظاہر کے اعمال ہو گئے. پہلے دل کا عقیدہ پھر ظاہر کے اعمال، اور اس میں جمع کر لیجئے انفاق. تو نماز اور خرچ کرنا یہ ایک چیز، ایمان دوسری چیز، اور پلس اس کے توکل آ گیا جو اندر کی چیز ہے. 3 چیزیں، 4 چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وجل، حال، اللہ کی بات سن کے بے اختیار ڈھہ پڑتا ہے، بے اختیار رو دیتا ہے. یہ 5 چیزیں جب کامل ہو گئیں، ان 5 چیزوں کے ایکول کیا آ گیا؟ یہ 5 چیزیں پلس کر لیں تو از ایکول ٹو ایمان. اولئک ھم المؤمنون حقا. دیکھا ہے، یہ ہیں وہ لوگ سچے مسلمان، حقا پکے مسلمان، پکے ایمان والے. اللہ نے کہا ہے جن میں 5 چیزیں جمع ہو جائیں، صحیح عقیدہ جمع ہو جائے، نماز جمع ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جمع ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باطن میں توکل جمع ہو جائے، اور اللہ کی آیات جب سنیں پڑھیں تو خدا پر ایمان اور بھروسہ جم جائے. یہ 5 چیزیں جب مل گئیں
باطن ٹھیک ہو گیا، ظاہر ٹھیک ہو گیا، باطن میں دونوں چیزیں آ گئیں، توکل بھی آ گیا، حالت اس کی ایسی ہو گئی کہ اللہ کی باتیں سن کے اس پہ اثر ہوتا ہے، عقیدہ اس کا پہلے اچھا تھا، پھر نماز بھی پڑھنے لگا، پھر خدا کی راہ میں خرچ بھی کرنے لگا۔ اب یہ ہوا کیا آخر؟ ان 5 چیزوں کو ملا کر گلوکند یہ کیا تیار کرنا ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ 5 چیزیں آ گئیں، پکا مومن ہے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں کرائیٹیریا، اور فرمایا یہ پکے مومن ہیں، اور سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے پروردگار کے پاس بڑے درجے ہیں ان کے، ومغفرۃ، اور اللہ کے ہاں معافی ہے ان کے لیے، ورزق کریم، اور بڑی عزت، بڑی آبرو سے ہم انہیں روٹی دیں گے، بڑی عزت کے ساتھ ہم قیامت میں ان کے ساتھ پیش آئیں۔ کمال ہے یعنی جو عزتوں کا مالک ہے وہ کہے کہ قیامت میں ہم اس کی عزت رکھیں گے، کمال فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا رزق کریم، اور یہ رزق ہے ان کے لیے بڑی عزت کا۔ بہار کے تھے نا شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، اپنے زمانے کے مشائخ میں سے تھے، تغلق کے زمانے میں ان کی ٹکر کے آدمی کم ہی تھے، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، چلو وہ پھر کبھی سے۔ شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا نا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا؟ ان کے کوئی مرید تھے چند ایک، ساری زندگی ساتھ رہے، تو انہوں نے کہا اگر قیامت میں اپنی عزت رہ گئی تو تمہاری عزت بھی رکھ لیں گے، کہیں نہیں تم جاتے، بس ایک بات کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ایسے ہی خیال آیا ان کا کہ اللہ نے کہا ہے ہم بڑی آبرو کی روزی انہیں دیں گے، تو جن کی عزت اور آبرو قیامت میں قائم رہے گی، وہ کسی کے لیے بھی جب شفاعت اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اگر کریں گے تو وہ آبرو والوں کو دوسروں کی آبرو کیوں نہیں رکھنے دیا جائے گا؟ 5 چیزوں کو جمع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے مومن۔ ایک تقریر، بڑی اچھی تقریر اس پہ کی ہے، دوسری لکھی ہے اس نے ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے، یہ بڑا کام کا آدمی تھا ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور ان کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ شیخ کا مزاج بہت ہی نازک تھا اور غصہ بھی خوب تھا شیخ میں رحمہ اللہ، تو انہوں نے اس کے قصیدے میں کوئی عیب نکالا کہ لو یہ شعر ایسے نہیں ایسے تھا، اور ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اس کا بڑا برا منایا۔ ہیں یہ سارے ہم اثر، لیکن ابو حیان کی تفسیر میں بڑی غالب چیز یہ ہے کہ یہ آدمی لغت پہ بڑی بحث کرتا ہے، صرف اور نحو پہ، قرآن کی آیات، اس کا ترجمہ، اور اتنا علم اس آدمی کے پاس، اللہ اکبر۔ ایک تفسیر لکھی کوئی 8-10 جلدوں میں، پھر بھی جی نہیں بھرا، پھر دوسری تفسیر لکھی، پھر تو وفات ہو گئی، نہیں تو وہ اب بھی 2-4 لکھ جاتے، اتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا۔ اور قرآن پاک سے ایسے ایسے نکات نکالتے ہیں کہ کیا کہنے ان کے۔ ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے ان ساری آیات میں رزق کریم یعنی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ 5 چیزوں والی تقریر تو اساتذہ سے سنی تھی، وہ عرض کر دی، یہ انہوں نے لکھی ہے اس لیے ان سے نقل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ذکر کی ہے جس کا تعلق ظاہر میں کسی سے نہیں ہے، اور وہ ہے ایمان، وجل، اللہ کا نام آتے ہی دہل جانا دل کا، اور توکل۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 کیفیات خدا نے ذکر کی ہیں، اور ان کا تعلق روح سے ہے، آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز خدا نے اور ذکر کر دی، نماز اور سے خالص جسم سے تعلق رکھتی ہے، اور تیسری چیز ذکر کر دی کہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ خالص مال سے تعلق رکھتا ہے، اس میں جسم کا کوئی حصہ نہیں، اور نماز میں مال کا کوئی حصہ نہیں۔ تو کہتے ہیں 3 طرح اسے کیٹیگرائز کر لیں کہ ایمان، وجل اور توکل، یہ ایک ہو گیا۔
نماز دو، اور تیسرے انفاق ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو آخر پہ آیت پہ پہنچ کے اللہ تعالی نے اجر بھی 3 ہی گنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے بڑے درجے ہیں پروردگار کے پاس، ایک ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ نے انہیں رزق دینا ہے بڑی عزت اور آبرو کا۔ تو وہ کہتے ہیں جن میں ایمان تھا، توکل تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا اور خدا کے اعتماد پہ کام کرنے والے بڑے لوگ تھے، اللہ نے نیچے چل کے فرما دیا لہم درجات عند ربہم، ان کے بڑے درجے ہیں خدا کے پاس۔ اور جو نماز والے تھے ان کے متعلق فرما دیا ومغفرۃ، اور ہم کی بخشش کریں گے۔ یہ ہم سے باتیں کرتے رہے، تعلق رکھا، جو چھوٹے موٹے ہو گئے سب معاف۔ اور تیسرے وہ زکوٰۃ دینے والے، ہماری راہ میں خرچ کرنے والے، ورزق کریم، ہم انہیں قیامت میں ہم بھی انہیں رزق دیں گے، وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہے، ہم قیامت کے دن انہیں عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ رکھیں۔ سمجھا ہے قرآن کو یا نہیں؟ دیکھا ہے؟ یہ ہیں جن پہ اللہ قرآن کو واقعی کھولتا ہے، ورنہ اس آیت کو ہم 1000 بار بھی پڑھیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کیا بات فرمائی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں 3 حالتیں اور اس کے مقابلے میں تینوں انعامات کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مقابلے میں پیسہ تھا تو پیسے کو، رزق کو لے آئے ہیں، اور وہاں پر بدنی عبادت تھی تو گناہ بھی بدن سے ہوتے ہیں، مغفرت کو لے آئے ہیں۔ اور وہ جو باطن کے بادشاہ تھے، اللہ پہ توکل، بھروسہ، اعتماد، اللہ نے ان کے مقابلے میں ذکر کر دیا ہے کہ یہ دیکھو ہمارے ایسے بندے ہیں، ہم ان کے لیے بڑے درجے ہیں ہمارے پاس، بہت بلند درجوں میں انہیں رکھیں گے، اور یہ ہیں مومن۔ کما اخرجک ربک، اوفو، یہ آئی ہے بات بڑی مشکل۔ یہ جو کاف ہے نا، جیسے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے نا، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ایسا خوبصورت بچہ جیسے کہ چاند، یہ یہاں کما جو ہے، کاف جو ہے جیسے، یہ کس لیے ہے؟ قرآن پاک میں جو مشکل ترین مقامات ہیں نا تشبیہات کے اعتبار سے، یہ ان مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے کہ یہ کاف کا نہیں پتہ چلتا کہ جیسے کہ کس چیز کے ساتھ خدا نے تشبیہ دی ہے۔ اور یہ ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اضطرب المفسرون فی قولہ، مفسرین پریشان ہو گئے ہیں، اضطراب پھیل گیا ان میں، اور وہ کہتے ہیں اس کاف کا کیا مطلب ہے، اور پھر ابو حیان نے 15 قول لکھے۔ وہ کہتے ہیں فلاں 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 کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، اور بڑے بڑے گروہ ہیں مفسرین کے، 15 رائے انہوں نے لکھی ہیں کہ اللہ نے کس چیز سے کس چیز کو تشبیہ دی ہے۔ چلو 15 قول تو کیا آپ ذکر کریں، وقت ہی کتنا ہے، دیر ہو جائے گی بہت۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ پوری آیت پڑھیں تو کما اخرجک ربک من بیتک، جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے، بالحق صحیح مقصد کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور ایک گروہ جو تھا من المومنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے، لکارہون، وہ راضی نہ تھے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نکالا تھا آپ کے گھر سے، جبکہ ایک گروہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس لڑائی یا اس جنگ یا اس قافلے پہ حملے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسے ہی ناگوار گزر رہی ہے یہ تقسیم جو ہم نے اوپر کہا ہے کہ ہمارے لیے ہے سارا مال اور اللہ کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں بھی بعض کو ناگواری ہے، طبعی، عقلی نہیں، طبعی ناگواری۔ ایک بات، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاف جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں سورت کے آغاز کے لیے، سورت کے آغاز کے لیے ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفال ہے یہ پورے کا پورا حقیقت میں ثابت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
جیسے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا بالحق سچائی کے لیے بدر کے مارکے کے لیے. تو جس طرح بدر کا واقعہ اور مارکہ اتنا عظیم الشان ہے، اللہ نے حق کے ساتھ آپ کو نکالا ہے حق کے لیے، ایسے ہی جو اوپر کہا ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ بھی ویسا ہی حق ہے. یہاں بھی ہم نے مدد کی تھی، وہ بھی ہمارا ہی مال ہے، ہم جیسے چاہیں گے بانٹیں گے. اور یہ زجاج کا قول ہے. اور وہ جو ایک ہے نا زمخشری، اس پہ کاش کوئی تحقیق کرے اور نکالے زمخشری کی چیزوں کو. کچھ چیزیں ہم نے اس کے ہاں ایسی پڑھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معتزلی نہیں رہا ہوگا بیچارہ آخر پہ، لیکن چونکہ سب کہتے ہیں معتزلی لہذا ہم کچھ کہتے نہیں. زمخشری بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالی نے تمہیں نکالا ہے، آپ کو نکالا ہے آپ کے گھر سے سچائی کے ساتھ، جتنی بڑی یہ حقیقت ہے نا بدر کی یہ ہونی چاہیے تھی، اتنی بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ مال یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ابو حیان رحمت اللہ علیہ خود اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں اس آیت پہ آ کے پھنس گیا، کوئی جو کاف تھا سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے، اور مفسرین کو پڑھتا رہا اور کسی کا قول میری سمجھ میں آیا نہیں، حتیٰ کہ میں ایک دن سویا اس کو سوچتے سوچتے تو خواب میں نے دیکھا ایک آدمی ہے میرے ساتھ. تو اس نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پریشان ہوں اس بارے میں کہ یہ سورہ انفال نہیں حل ہو رہی. اس نے کہا کیا حل نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا یہ کاف جو ہے نا یہ حل نہیں ہو رہا کہ اللہ نے کس چیز کے ساتھ کس چیز کو تشبیہ دی ہے. تو کہتے ہیں وہ آدمی چپ رہا اور میرے جی میں خواب میں یہ آیا کہ اللہ تعالی نے پوری آیت میں جو کاف ہے اس کو تشبیہ دی ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ناگواری تھی جہاد میں جانے میں، ایسے ہی ناگواری ہوئی ہے جیسے کہ مال کی تقسیم میں تھی، مگر یہ دونوں چیزیں سچی ہیں. تو مال کو تشبیہ دی ہے خروج بدر کے ساتھ کہ جیسے وہاں پہ ناگواری طبعی طور پر تھی، ویسے ہی ناگواری طبعی طور پر یہاں ہے. پھر ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، انہوں نے اس توجیہ کو اختیار کیا ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو لکھ دیا ہے. رازی کہتے ہیں میرے نزدیک بھی بات یہی سمجھ لیں، باقی تیرا کیا ذکر کریں. ٹھیک ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کے پروردگار نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے بالحق سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایمان والوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو کیا کر رہے تھے؟ طبعاً کراہت محسوس کر رہے تھے. ایک ہے رضامندی اپنے جی کی اور ایک ہے عقلاً، دونوں میں فرق ہے. عقل کہتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، بندہ پڑھتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جی بھی چاہا کرے، جی کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا. تو اللہ کے ہاں عقلی چیزوں پہ گرفت بھی ہے، طبعی چیزوں پہ نہیں. طبعی چیزیں بہت دیر سے کبھی کبھی آتی ہیں. مثلا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جی نہیں چاہتا کہ مال کو خرچ کرے، لیکن عقلاً سوچتا ہے کہ اگر میں خرچ نہیں کروں گا یہ لوگ مر جائیں گے، یہ اسپتال نہیں بن سکتا، یا یہ کہ یہ ترقی کا کام نہیں ہو سکتا، یہ مسجد کھڑی نہیں ہو سکتی، آخر خرچ کرنا ہی پڑے گا. تو وہ چاہے اپنی طبعی ناگواری کے باوجود خرچ کرے، عقلاً تو صحیح کام کر رہا ہے نا، اللہ اس پہ اجر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ بندے نے اپنی عقل سے سوچ سمجھ سے کتنا کام لیا، چاہے اس کی طبیعت اندر کی کچھ بھی کہہ رہی تھی. تو اس لیے یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کہا ہے کہ تم لوگ اس سے ناگواری کا اظہار کر رہے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ اتنے برس محنت اور مجاہدہ کر کے آئے یہاں، اور یہاں پہ اب آگے آ کے یہاں بھی جہاد کریں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے جملے کچھ ایسے آتے ہیں، لیکن وہ اور طرح کے ہیں، یعنی انہوں نے جہاد کے نہیں، مگر وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیں کہ یہاں پر اطمینان سے کچھ دن رہنے کا موقع مل جاتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بھی غالباً سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. اس قسم کی جو چیزیں تھیں اگرچہ مفسرین نے یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں حقیقتاً ایک جماعت تھی جو کہتے تھے اتنی 13 برس کی قربانیوں کے بعد اب کچھ دن آرام کے ملے، زندگی ذرا آرام سے گزرے. وہ جو طبعی چیز ہے نا، اللہ نے فرمایا اچھا تم ایسے کر رہے تھے، اور دیکھو اللہ نے نکالا پھر گھر سے.
اللہ تعالیٰ نے کیوں نکالا، کس چیز کے لیے لے جانا چاہتا تھا، انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں۔